اور پھر اسی ضمن میں میری کوشش ہوگی کہ میں ان ہستیوں کا کردار بیان کروں کہ جو کربلا سے، مدینہ سے کربلا تک امام کے ساتھ پہنچے، اور ان کا کردار پھر بطور خاص کربلا سے شروع ہوا، عصر عاشور سے، عصر عاشور سے لے کر پھر پیہم مسلسل 1 سال ان کا کردار جاری رہا۔ عاشور کی جنگ 1 دن کی جنگ تھی، لیکن پہلے مرحلے میں جو وارثان عاشورہ ہیں ان کی جنگ کم و بیش 1 سال پر محیط ہوئی۔ اور یہ کتنی شخصیات تھی، ایک اجمالی تعارف بھی عرض کروں گا، کتنی خواتین اور کون کون سی خواتین چلیں امام کے ساتھ کربلا تک، اور ان میں سے پھر کتنے بچوں، کتنی بیبیاں محفوظ رہیں کربلا سے لے کر کوفہ تک، پھر کوفہ سے جو تعداد چلی شام تک، اور پھر واپسی پر کتنے شخصیات پلٹ کر شام پہنچی ہیں، یہی کہوں گا پہنچی، اس لیے کہ مرد تو ان کے درمیان صرف سید سجاد، پھر ان کا کردار یہ کل سے میں پوری تفصیلات اور جزیات کے ساتھ بیان کروں گا، اور ان میں سے پھر جو بچوں کا کردار ہے، جو خواتین کا کردار ہے، اور وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی تمام نسل کربلا میں ختم ہوئی، ان میں سے مردوں کا کردار کیا ہے، خواتین کا کردار کیا ہے۔ لیکن میں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے رک کر، مجھے بہت پریشانی ہے، اور محرم میں خود بہت فکر مند ہوتا ہوں اس جہت سے کہ جیسی ماہ محرم شروع ہوتا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، جہاں پر سوز و سلام شروع ہوتا ہے، وہاں پر پھر کربلا سے متعلق اظہار نظر کے لیے دانشوروں کو اور روشن فکروں کو اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اور مفتیوں کو بلایا جاتا ہے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آ کر وہ پھر اظہار نظر کرتے ہیں، اور جب وہ کربلا سے متعلق بات کرتے ہیں تو کربلا وہ حسین اور یزید سے ایک جنگ کا آغاز ہے، اور پھر یہیں پہ اختتام ہے، اور یزید سے بات شروع کر کے یزید پر ختم کر دی جاتی، جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کا جوان، اور وہ بھی کوئی بھی کسی مکتب سے تعلق رکھتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ کربلا کی الف با کو سمجھے تو یہ باتیں سن کر مزید اس کے لیے نقش دھندلے ہو جائیں گے، اسے سمجھ نہیں آئے گی یہ کیسی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے درمیان نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ حسین ابن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان لڑی گئی ہے۔ 90 سے 95% کردار کربلا اور عاشورہ میں پسر صخر، پسر ابو سفیان کا ہے، اور 5% زیادہ سے زیادہ 10% کردار یزید کا ہے۔ جو بیعت کے سلسلے میں امام حسین کو خط لکھا گیا، کہ یہ خط یزید نے لکھوایا؟ ہاں، یزید کو خبر نہیں۔ کیا یہ خط یزید نے بھیجا؟ نہ، یزید کو خبر نہیں۔ یزید اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں، یہاں تک کہ معاویت ابن ابو سفیان کا نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا، جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور باپ کی موت کے 3 دن مکمل ہوا، 4تھا دن شروع ہوا تو تاریخ مدینہ و دمشق میں اور تاریخ ابن خلدون میں، یہ در جو باقی تاریخوں میں بھی ہے، لیکن وہ شخصیتیں ہیں جن کا تعلق خود دمشق سے، شام سے، انہوں نے لکھا کہ باپ کی وفات کے 4تھے دن یزید پلٹ کر شام میں آ رہا ہے، اور ضحاک نے یہ حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ سو یزید کا کردار ہے، لیکن جو خاکہ بنایا گیا کربلا کا، قتل حسین کا، شہادت حسین کا، یہ کسی اور نے بنایا۔ یزید کا کل کردار اتنا ہے جیسا کسی بچے کو آپ ایک کاپی دے دیتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو، اس تصویر میں آپ رنگ آمیزی کریں، اس نے آ کے صرف رنگ بھرا ہے۔ اس سے پہلے کہ جتنے مراحل ہیں، اور کربلا کی جنگ 1 دن پر محیط نہیں ہے،
کربلا کی جنگ کم سے کم 11 سالوں پر محیط ہے. اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 20 سال ہے کم از کم، اور اس سے بھی پیچھے آپ جا سکتے ہیں. بالخصوص 11 سال جو امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، ان 11 سالوں کا مطالعہ ناگزیر ہے کہ ان میں کیا ہوا. اور وہ جو جملہ میں نے کہا ہے برابر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی گئی، یزید جزید جزید جزید. نہ خود سمجھ پا رہے ہیں کربلا میں کیا ہوا، نہ وہ جو سن رہے ہو دیکھ رہے ہیں. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. اگر کوئی یزید سے کربلا کو پڑھنا شروع کرے گا اور کربلا کو سمجھنا شروع کرے گا اور یزید سے آغاز کرے گا، وہ قیامت تک کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتا. کربلا کا آغاز پہلے سے ہوا. یہ سرد جنگ جو شروع ہوئی وہ چلتی رہی، وہ مسلسل چلتی رہی. اور اس راستے میں کتنے لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، کیا کچھ ہوا، اور تفصیلات. میں صرف عاشورہ کا اجمالی تعارف، مجھ سے کہا گیا کہ میں وارثان عاشورہ سے پہلے خود عاشورہ سے متعلق کچھ جملے کہوں تو ان کی خواہش کے احترام یہ چند باتیں عرض کروں. انہیں سمجھنا ناگزیر ہے. کتنی شخصیتوں کو چن چن کے ہٹایا گیا. اور ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 2 جلد میں یہ بات لکھی ہے. امیر شام نے اپنی زبان سے اعتراف کیا، جسے ابو الفدا معروف ترین تاریخ ہے البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر، کہا کہ میں خدا سے اپنی بخشش کی توقع کر سکتا تھا اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب نہ کرتا. اور جب مغیرہ بن شعبہ نے یزید کی ولایت عہدی کا مشورہ دیا تو اس کے بعد پلٹ کر مغیرہ جب گھر کی طرف چل رہا تھا تو ہنستا ہوا آ رہا تھا، اور اپنے بیٹے عروہ سے کہا کہ آج میں نے امیر شام کو ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا کہ قیامت تک نہیں نکل پائے گا. یہ مشکل ترین فیصلہ تھا خود امیر شام کے لیے. اسے بھی بخوبی اندازہ تھا چیزوں کا. یہ مرحلہ ناگزیر ہے سمجھنا. یعنی کیا کچھ ہوا، تاریخ اسلام تہوبالا ہو کر رہ گئی صرف یزید کی حکومت کے لیے. اور جو مختصر ترین حکومت ہے، کیا 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 3 سال 8 مہینے 14 دن، بس یہ 3.25 سال حکومت ہے یزید کی. اس حکومت کے لیے پوری اسلامی تاریخ کو جس طرح سے تہوبالا کیا گیا، انسان حیران ہو جاتا ہے. اصحاب شورا میں سے آخری بڑی شخصیت جناب سعد ابن ابی وقاص، جن کی رحلت اور وفات 56 ہجری میں ہوئی. تو یہ بڑی رکاوٹ تھی. آپ خود دیکھیے، اور ان سے بھی بڑی رکاوٹ خود ام المومنین ہے، اور ان سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبی ہیں. صحابات کے مقام پر جو صلح نامہ تحریر کیا گیا، جس کی 6 شرائط ہے، اور 6 میں سے ایک شرط ہے کہ تم جب تک زندہ حکومت کرو، لیکن تمہیں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. تو ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبی کے ہوتے ہوئے اب یزید کی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کو تعجب ہوگا، امام حسن مجتبی جیسے ہی امیر شام مدینہ آیا حج کے بعد، اور وہاں پر یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں بیعت کا آغاز ہوا اور مروان بن حکم نے اس کام کو آغاز کیا، تو سب سے بڑی رکاوٹ جس دوران میں امام حسین خاموش تھے، اور امام حسین کی جو تاریخوں میں گفتگو ہے امیر شام کے ساتھ، وہ اس وقت ہے جب امام حسن موجود نہیں تھے، تب گفتگو ہوئی. اس سے پہلے جب امام حسن تھے تو سب سے قوی ترین آواز امام حسن مجتبی کی تھی. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے سنا اور مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ تم اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے ہو اور یہ سلسلہ تم نے نہ روکا، تو میں خود تمہارے پاس شام میں آؤں گا. یہ تفصیلی گفتگو ہے، اور جو شام کے دربار میں امام حسن مجتبی کی تاریخی گفتگو ہے. وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اللہم صلی علی محمد وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں. وہ جو آپ کا لب و لہجہ اور وہ جو خطبہ اور جو گفتگو ہے، ابن ابی لدید معتزلی نے لکھا ہے، ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں، باقی سیرت اور تاریخ کتاب میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی نے وہ کیا گفتگو کی ہے وہاں پر. اور سب سے بڑی رکاوٹ تھی. اور اس گفتگو کے بعد امیر شام نے سمجھ لیا کہ جب تک حسن زندہ ہے یزید کی خلافت خواب ہے.